آج کا ہمارا یہ سفر ایک بکری کے لیے ہے، ایک بہت ہی خاص نسل کی بکری کے لیے۔ اس بکری کی نسل کا ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکا، اور اتفاق سے جن کے پاس یہ نسل موجود ہے وہ بھی ایگزیکٹ نہیں جانتے۔ یہ بریڈ کافی عرصہ سے ہمارے ایک دوست کے فارم پر چلی آ رہی ہے۔ یہ نسل دیکھنے میں تو دیسی بکریوں جیسی لگتی ہے، قد اور وزن وغیرہ بھی دیسی بکریوں جتنا کرتی ہے، لیکن یہ ہر دفعہ 3 بچے دیتی ہے۔ اور یہی خاص بات ہے، جہاں ہم ایک عام دیسی بکری سے صرف 1 بچہ حاصل کر پاتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ 3 بچے دے دیتی ہے۔ ہمارا یہ سفر فیصل آباد کے قریب سے شروع ہوا۔ ہم باراستہ گوجرا، ٹوبہ ٹیک سنگھ، شور کوٹ کینٹ، شور شہر سے ہوتے ہوئے گڑھ مہاراجہ جائیں گے۔ بکریوں کا فارم تو لیا کے قریب ریتلے علاقے میں ہے۔ بہت زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے اور وقت کی بچت کرنے کے لیے ہمارا دوست اس سائٹ کا سارا سفر کرتے ہوئے گڑھ مہاراجہ آ جائے گا، اور وہاں ہم ان سے اپنا جانور حاصل کر لیں گے۔ وہ بڑی بکری تو نہیں، اس کا 1 بچہ دینے پر رضامند ہوئے ہیں، اور یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے اپنے فارم کی فیمیل کبھی نہیں سیل کی، صرف میل ہی سیل کرتے ہیں۔ امید ہے ہم اس بکری کی نسل کو آگے بڑھانے اور اس سے اچھی پروڈکشن لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سفر میں اسد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، جنہیں ابھی تھوڑا تھوڑا جانوروں کا شوق شروع ہوا ہے۔ ہم اس بکری کو حاصل کر کے رانا گوٹ فارم پر چھوڑیں گے۔ واپسی پر ہم سیدھا رانا گوٹ فارم ہی جائیں گے اور آپ کو رانا صاحب کی بکریاں بھی دکھائیں گے۔ اب ہم شور کوٹ کینٹ سے گزرنے والے ہیں۔ کینٹ نے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے روڈ کے اوپر کچھ فائٹر جیٹ، ٹینک اور بختر بند گاڑیاں کھڑی کر رکھی ہیں۔ شور کوٹ کینٹ کراس کرنے کے بعد شور شہر تک سڑک کافی زیادہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ شور کوٹ کینٹ کراس کرنے کے بعد آپ تھوڑی ہی دیر میں شور شہر پہنچ جاتے ہیں۔ شور شہر کی آبادی کراس کرنے کے بعد تھوڑی ہی دور آپ گڑھ مہاراجہ پل پر پہنچ جائیں گے۔ یہ پل دریا کے اوپر اس شہر والوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ آج سے کچھ سال پہلے ہم اگر یہاں سے سفر کرنا ہوتا تو اپنی گاڑیاں بیڑیوں کے اوپر رکھ کے دریا کو کراس کرتے تھے، جو بڑا خطرناک بھی تھا اور بہت زیادہ وقت بھی ضائع ہوتا تھا۔ ہم بس عنقریب گڑھ مہاراجہ پل پر پہنچنے والے ہیں۔ اس جگہ کی ایک خاصیت جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں نے اپنی زندگی میں جتنا سفر کیا ہے، میں نے زندگی میں اس سے زیادہ اچھی زمینیں کہیں نہیں دیکھی۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں سے کافی دفعہ سیلاب گزرا ہے، اور دریا کا بند بھی ابھی نیا ہی تیار ہوا ہے۔ آپ کا کبھی اس علاقے سے گزر ہو تو آپ اس پل کے دونوں سائڈوں پر جو زمین دیکھیں گے آپ حیرت میں رہ جائیں گے۔ خاص طور پر اگر آپ کماد کے دنوں میں گزریں تو اتنا گھنا
اور اتنا قداور کماد آپ کو پورے پاکستان میں کہیں دیکھنے پر نہیں ملے گا جو یہاں ہوگا، اور باغوں کے لحاظ سے بھی یہ زمین بڑی کامیاب ہے۔ یہ جو آپ میرے دونوں سائیڈوں پر اس ٹائم زرعی رقبہ دیکھ رہے ہیں، یہ میری نظر کے مطابق اس ٹائم پاکستان میں سب سے زیادہ ایوریج دینے والا زرعی رقبہ ہے، اور اب یہاں پر کافی زیادہ تعداد میں لوگ باغات بھی لگا رہے ہیں۔ جتنی اچھی اور بھاری یہ زمین ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو کھاد ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہوگی۔ یہ پل ختم ہوتے ہی آپ گڑھ مہاراجہ پہنچ جاتے ہیں۔ گڑھ مہاراجہ کی جو سب سے خاص بات ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا سے لوگ سفر کر کے گڑھ مہاراجہ آتے ہیں، یہاں پر دربار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے۔ اس لیے ہم نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہم گڑھ مہاراجہ پہنچ کر سب سے پہلے دربار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر جائیں گے۔ دربار کے باہر ایک آدمی کالے تیتر فروخت کر رہا تھا۔ برڈز لور ہونے کی وجہ سے میرے سے وہاں رکے اور اس سے کچھ باتیں کیے بنا رہا نہیں گیا۔ ਇਹ 15,000 ਦਾ, ਇਹ 12,000 ਦਾ। لیے دربار شریف کافی بڑا، خوبصورت اور پرسکون ہے۔ زائرین بھی کافی تعداد میں موجود تھے۔ ہم نے بھی فاتحہ پڑھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان نیک لوگوں کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق بخشیں، آمین۔
سر ہمیں وہ چیز مل ہی گئی جس کا ہمیں انتظار تھا۔ ایک بہت خوبصورت پٹ لائے ہیں وہ ہمارے لیے، جس کا ایک کان سفید اور ایک کان ابلک ہے، اور آنکھوں کے گرد سیاہ دبے دونوں طرف بالکل ایک جتنے ہیں۔ مجھے تو یہ بہت پسند آئی ہے۔ تھوڑی دیر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی، ان سے اس نسل کے بارے میں مزید معلومات لی، اس کی کیئر وغیرہ، اور وہ اپنے فارم پر بکریوں کو کیا خوراک دے رہے ہیں۔ یہ سب باتیں ختم ہونے کے بعد ہم نے فوراً واپسی کا ارادہ کیا، کیونکہ ہم کو اندھیرا ہونے سے پہلے پہنچنا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہماری بکری صبح سے سفر میں تھی اور ساتھ ساتھ بھوکی بھی تھی۔ آخر کار میں اپنی کلیکشن میں ایک اور اچھی نسل لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا ہم اس کی نسل کو کتنا بڑھا سکتے ہیں۔ جب آپ فارم پر زیادہ نسلوں پر کام کر رہے ہوں تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک نسل کو علیحدہ سے بچا کے رکھنا، لیکن ابھی تک تو ہمیں اس چیز میں کامیابی ملتی رہی ہے۔ واپسی پر ہم نے موٹر وے سے جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ شورکوٹ کینٹ سے لے کر شورکوٹ شہر تک آنے والی سڑک بہت خستہ حال تھی۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ شاید موٹر وے بہتر رہے، اور رانا صاحب بھی اپنے فارم پر بیٹھے ہمارا کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ انشاءاللہ تعالی میں بہت جلد ایک ایسی ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو مکمل معلومات دی جائے گی کہ بکریوں کا کاروبار کرتے ہوئے ہم کون سے ایسے طریقے اور ذرائع ہیں جن کا ہم استعمال کریں تو ہم اپنی آمدن کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ آخر کار ہم اندھیرا ہونے سے پہلے اپنی منزل پر پہنچ ہی گئے۔ یہ ہے ہمارے بہت ہی پیارے اور بہت عزت کرنے والے دوست کا فارم۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اور یہ بکریاں بہت پسند آئی ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔